نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ہمارا سیشن رہے گا انشاءاللہ کنٹینیوشن آف دا پریویس سیشن رہے گا، جہاں پہ لاسٹ کلاس میں ہم لوگ جو سیکھے ہیں، پہلی چیز جو فرسٹ کلاس میں جو ہم لوگ سیکھے تھے وہ تھا کہ ہم قرآن کیوں پڑھیں. دوسرا کلاس میں جو ہم لوگ سیکھے تھے تعوذ کسے کہتے ہیں، اس کا امپورٹینس کیا ہے، اور شیطان کو دور بھگانے کے لیے واٹ آر دا اسٹیپس دیٹ وی ہیو ٹو ٹیک اینڈ واٹ بیسٹ وے وی کین ٹیک اللہ's پناہ. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز جو ہم لوگ سیکھے تھے کہ کلاس میں واز بسم اللہ کا امپورٹینس کیا ہے، بسم اللہ کا معنی کیا ہے، اور کون کون لوگ مطلب کس ایسپیکٹس میں ہم لوگ بسم اللہ کریں گے، ہر وقت بسم اللہ کہیں گے ہر کام کے آغاز میں. اور اس کے بعد جو ہمارا یہ تھا ورڈ ٹو ورڈ سٹارٹ کیے تھے الحمدللہ رب العالمین. الحمد کا میننگ سیکھے ہیں آپ لوگ. رب کسے کہتے ہیں، خالق مالک مدبر. عالمین الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم کا میننگ آپ لوگ سیکھے ہیں، دونوں کا روٹ ورڈز کیا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم رحمان کسے کہتے ہیں، فعلان کے وزن میں، رحیم فاعل کے وزن میں، تو وہ آپ لوگ سیکھے ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. آپ سب لوگ پلیز اپنا مائک آف کریں، پلیز آپ سب لوگ اپنا مائک آف کریں بیکاز آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو آسک اینی کوشچنز ٹو اینی ون. چلو سید امرین مائک آف کریں. فوار قریشی، ریحانہ، آپ پلیز تینوں مائک آف کریں. مائک آف کریں آپ سب لوگ. مائک تو میرا آف کیا ہے. فوار قریشی آپ کا مائک آف جی کریں. میں نے کیا. Okay. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that the way to paradise will be made easy for those who seek knowledge. جو انسان علم حاصل کرتا ہے، علم کا حاصل کرنا اٹ از سم تھنگ دیٹ آسان. جو انسان دنیا میں مشقت کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، مشکل دیتا ہے، قربانی کرتا ہے، ویسے انسان کے لیے دین کا جو علم حاصل کرنے کے لیے جو بھی انسان کوئی بھی قربانی دیتا ہے، اس کے لیے جنت آسان کر دے گا اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. تو ہمیشہ یہ مت سوچے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، مجھے مشکل ہے، اٹھنا مشکل ہے، میں تو سحری سے اٹھی ہوں، میں تب سے کر رہی ہوں، میں تہجد کو پڑھی ہوں، میں اینڈ افطار کا چل رہا ہے، یہ کام ہے وہ کام چل رہے، تو مجھے مشکل ہو رہا ہے. قرآن جو انسان قرآن کلاسز میں ہے، ابھی تو ہمیں قرآن پڑھنا نہیں ہوگا، یہ ٹائمنگز بدل گئے ہیں، یہ ٹائمنگ چینج ہو گئے ہیں، مجھے مشکل ہوگا، اٹھنا بھی مشکل ہوگا، یہ کرنا. Everything, I tell you girls, for each and every pain that you take, you have tremendous blessings. ہر وقت وہ یاد رکھیں کہ یا اللہ تیری راہ کے لیے میں وہ نیند کو قربان کر رہی ہوں، یا رب تیرے کلاس کے لیے میں وہ نیند کو قربان کر رہی ہوں، وہ وقت اور چاہے وہ جو کام ہے، ہر چیز کو میں قربان کرتے ہوئے، اس کو مینیج کرتے ہوئے I am taking the class. So for that, each and every action of yours, چاہے وہ نیت ہو آپ کا، چاہے وہ آپ کی محنت ہو، جس طرح آپ بیٹھے ہیں، جس طرح ہر تکلیف کا بہترین اجر انشاءاللہ ملے گا. یہ حدیث آپ کو کھلی دلیل ہے to say that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said the way to paradise will be easy for those who seek knowledge. جو انسان علم حاصل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، مشکلات کو فیس کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، ایسے انسان کے لیے جتنا اسٹرگل دنیا میں ہم لوگ کرتے ہیں دین سیکھنے میں ہو یا سکھانے میں ہو، اس کے لیے جنت آسان کر دے گا. تو آلویز بی ہیپی اینڈ پرائڈ کہ یس میں بیٹھی ہوں، میں دین سیکھ رہی ہوں، یا اللہ میرا ہر سٹیپ دین کا ایک ایک قدم میں رکھ رہی ہوں دنیا میں، وہ قدم مجھے جنت آسان کرے گا. تو وہ وعدہ ہے اللہ کا.
ٹھیک ہے. تو that is a motivation for you all کہ مجھے پڑھنا ہے, مجھے سیکھنا ہے, مجھے دنیا کے اس میں یہ ٹائمنگز از ڈفرینٹ, یہ مشکل ہوگا, رمضان ہے, روزے رہنا ہے, بچوں کا دیکھنا, ایوری تھنگ ول سیٹ ان پلیس. جسٹ نیت, ارادہ کر کے دیکھیں آپ, جب ارادہ کریں گے, نیت کریں گے. اگر آپ دیکھیں گے اسماعیل علیہ السلام کا کیا تھا, واٹ واز دا تھنگ آف اسماعیل علیہ السلام, کیا جب کعبہ بناؤ بولے تھے تو ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کیا کیے تھے, ابراہیم علیہ السلام نے ٹھہر کے کعبہ بنائے تھے. He has raised the foundation. The next step was, first step was نیت, اچھی نیت. دوسرا اسٹیپ از واٹ, کام, محنت, خوب محنت کیے ہیں. آپ کو پتا ہے نشان بھی ہے, ان کے پیروں کے نشان بھی. مقام ابراہیم جہاں پہ ٹھہر کے وہ کعبہ کے سٹونز لگا رہے تھے, کعبہ کو فاؤنڈیشن بنا رہے تھے. تو اس کا مطلب اتنی محنت, ہر شدت, ہر وہ محنت کا اجر لکھا جائے گا. دنیا میں بھی وہ ٹک جائے گا انشاءاللہ, اور آخرت میں بھی لکھا جائے گا. تیسری چیز, دعا کیے تھے, ربنا تقبل دعا, یا رب میں جو محنت کیا ہوں, جو میں سروس کیا ہوں, جو محنت کیا ہوں, یا رب تو مجھے اس کو قبول کر لے. اس میں عاجزگی تھی, محبت تھی, مطلب غروری نہیں تھی, یا شان نہیں تھا, یا میں اکمپلش کر دیا ہوں. یس, ہمارا جنرلی جو رویہ کیا رہتا ہے, ایک چیز ختم کرتے ہیں تو وی شو آف سیئنگ دیٹ اتنا محنت سے میں یہ سب کی ہوں. ناؤ لک ایٹ دس ون, آئی کوڈ فنش آف دس ون. تو محنت جب ہم لوگ کرتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم عاجزگی لانا از آلسو ویری امپورٹنٹ. سو ابراہیم علیہ السلام کا جو اسٹریٹجی آف سکسیس واز واٹ, نیت, محنت, دعا. نیت, محنت, دعا. تو یہی ہم لوگ بھی کریں گے. نیت کریں گے, ہم لوگ ٹھان لیں گے, جب نیت ارادہ کریں گے. نیت از نتھنگ بٹ, یو ڈونٹ ہیو اے اسپیسیفک لائنس اینڈ آل دیز تھنگس. نیت از نتھنگ بٹ ارادہ. دل کا ارادے کو نیت کہتے ہیں, دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ارادہ کر لیں کہ مجھے کرنا ہے, I have to do this one, چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے کرنا ہے. ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور ساتھ دے گا. دوسری چیز کیا کریں گے, آپ محنت کریں گے, خوب محنت کریں گے. اس ریزن سے آپ کریں گے کہ ہر چیز, یا رب you are going to give me the best one, I'm going to get the best from your end, and the best to best is Jannat al-Firdaus, and the best to best is what, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار. وہ محبت رکھے, ملنے کا شوق رکھے, پیدا کرے اپنا ملنے کا شوق, وہ محبت اختیار کرے. سو بیسڈ آن دیٹ ون, ایک بات بولوں گی گرلس, وین یو ہیو این ٹارگیٹ, اگر آپ کو ایگزام میں اچھے مارکس ملنا ہے تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی محنت بڑھ جاتی ہے. ارے ایگزام کا ٹائم ہو رہا ہے, آئی ہیو ٹو گیٹ گڈ مارکس, تو آٹومیٹکلی ہم لوگ بولتے بھی نہیں ہے بچوں کو, وہ خود بخود ہے نا محنت انکریز کر دیتے ہیں. تو دنیا از فار محنت, دنیا آرام کے لیے نہیں ہے, محنت کے لیے ہے. سو ہمارا ٹارگیٹ از ورڈ جنہ, تو میرا ٹارگیٹ وہ ہے, اللہ کا رضا از مائی ٹارگیٹ. تو آٹومیٹکلی میرا ہر ایکشن آئی ہیو ٹو ڈو اٹ فاسٹ, اینڈ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ ان اے پراپر سینس, اینڈ آئی ہیو ٹو بی ویری بولتے نا, نیکیوں میں دوڑ لگائیں, بھاگتے جائیں, اچھے کام ہی کرنے کے لیے بھاگتے جائیں. دیٹ از ویری امپورٹینٹ. ٹھیک ہے, سستی مت کریں. سستی از اگین, سستی از واٹ, شیطان خوش ہوتا ہے, اس لیے بولتے ہیں نا چھینکنے کے لیے الحمدللہ ہے, جب آپ جمائی دیں گے اس کے لیے استغفر اللہ ہے. وائی الحمدللہ نہیں ہے, وائی دا ورڈ استغفر اللہ has come, اللہ تو معاف کر, استغفر اللہ. اینڈ جمائی از فرام شیطان. جمائی سے کیا ہوتا ہے, انسان سست ہو جاتا ہے, ٹائرڈنس آ جاتا ہے, یہ نہیں کروں گا میں, دیکھیں گے کب ہوگا, کیا ہے. تو انسان میں سستی تاریخ ہوتی ہے when he gives yawning. اس لیے جب انسان زیادہ جمائی دیتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے. دیٹ مینس اللہ کی محنت سے, اچھے کاموں سے میں اس کو ہٹا سکتا ہوں. میں سستی آ رہی ہے, اس کے بعد سلولی اس کو ٹریک میں اس کو چاہے نیند میں ہو یا دوسرے کاموں میں, غفلت میں ڈال دوں گا. سو دیٹ از ہز پلانس. تو جتنا ہو سکے جمائی مت لیں, کوشش کریں ٹو اسٹاپ دیٹ ون. اگر بائی فورس ہو گیا ہے, ڈونٹ میک اٹ وتھ فل نوائز, اور مطلب منہ کور کریں, بیکاز ہی گوز ان سائڈ کمس آؤٹ, اور ہے نا استغفر اللہ بولے. ٹھیک ہے, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, anyone who travels apart in search of knowledge, Allah will make an easy path for him to paradise.
تو اس خوشی سے آپ لوگ قرآن شریف پڑھیں گے, اس خوشی سے آپ اس کلاس میں بیٹھیں گے کہ یس میرا ہر قدم, میرا ہر وقت, میرا بیٹھنا, میرا اٹھنا, میرا لکھنا, ہر چیز یا رب گواہی دے گا اور انشاءاللہ قریب جائیں گے. These are the things for us to go to paradise in a very easy way. آئیے اپنا کلاس سٹارٹ کریں گے. مالکی یوم الدین. مالک مطلب عربک میں مالک کسے کہتے ہیں؟ مالک مطلب بادشاہ ہے, وہ مالک ہے ہر چیز کا اختیار کرتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ از دا اونر. مالک نتھنگ بٹ اونر. اللہ تعالیٰ ہر چیز اختیار کرتا ہے. ہی از اونر آف دا انٹائر یونیورس. انٹائر تھنگس کا یونیورس کا جو مالک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. یوم مطلب دن, الدین بدلے کا دن. یہاں پہ دیکھیں الدین کے دو معنی آتے ہیں. الدین, ایک دین از دین اسلام ہے, اور دوسرا جو دین ہے بدلے کا دن کو بھی الدین کہتے ہیں, قیامت کے دن کو بھی الدین کہتے ہیں. جب آپ لوگ ورڈ ٹو ورڈ آپ کے انچارجز کو سنائیں گے تو کس طرح کریں گے؟ مالکی مالک ہے, یوم دن, الدین بدلے کا دن. So this is the way you are going to lessons آپ سنائیں گے. مالکی یوم الدین, وہ مالک ہے صرف دنیا کا ہی نہیں, آخرت کا بھی مالک ہے. اس سے پہلے جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے, وی وی ٹاکنگ اباؤٹ دنیا, مطلب اللہ تعالیٰ ہے نا خالق ہے, مالک ہے, مدبر, بیکاز رب آیا ہے. اگر آپ دیکھیں گے اور کریں گے, الحمدللہ رب العالمین, رب العالمین, رب ہے تمام جہانوں کا, دونوں جہانوں کا, تمام جہانوں کا, چاہے وہ چرندہ ہو, پرندہ ہو, چاہے وہ بولتے نا اسکائی ہو, جو بھی ہو, آسمانوں میں ہو, جو زمین میں ہو, انڈر گراؤنڈ ہو, ہر چیز کا ہی از دا رب. رب کا مطلب کیا ہے؟ خالق, مالک, مدبر. خالق پیدا کرنے والا, مالک از واٹ, دیکھیں مالک 3 ہے, خالق پیدا کرنے والا, مالک جو ہے ہی از دا اونر آف ایوری تھنگ ایوری ون, اینڈ مدبر مطلب پالنے والا, مطلب عدم سے وجود میں لانا. عدم in the sense from the start to the complete one, وجود میں لانا, complete thing he is going to do it, everything. ایک انسان کو پیدا کرے گا, اس کا پالنے کا سب ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. صرف پالنا نہیں, کھلانے کا, پالنے کا, پروٹیکشن کا, کھانے پینے کا, ہر ذمہ داری اللہ تعالیٰ لیتا ہے. ہر ذمہ داری اللہ تعالیٰ لیتا ہے. So that is what it says as مدبر. خالق, مالک اور مدبر. مالکی یوم الدین. ابھی دیکھیں یہاں پہ مالکی یوم الدین آیا ہے, یہاں پہ رب الیوم الدین نہیں ہے, کیونکہ یوم الدین آخرت کے دن, بدلے کے دن, قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ وہ پیدا کرے گا کسی کو, نہ وہ ہے نا کسی کو پالے گا, مطلب چھوٹے سے بڑا کرنا, پالے گا نہیں. وہ مالک ہے, مطلب ہی از دا اونر, مطلب ججمنٹ ڈے کا دن ہے. So it is also been said کہ مالکی یوم الدین ہے, تو ربی یوم الدین اس لیے نہیں ہے. So mainly because like it is my thought کہ might be because of like اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ انسانوں کو پیدا نہیں کرے گا. اس دن آخرت کا دن ہے نا, بدلے کا دن ہے. اس دن رب یوز نہیں ہوا ہے, خالق نہیں ہے, وہ بنانے والا نہیں رہے گا, وہ ہے نا پالنے والا نہیں رہے گا. اس دن the role of Allah subhanahu wa ta'ala is what? مالک. He is the owner, so he is going to dictate terms. ہر چیز کا بدلے کا دن ہے, فیصلے کا دن ہے. وہ دن کیا ہے؟ فیصلے کا دن ہے. وہ مالک ہے صرف دنیا کی ہی نہیں, آخرت کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے. سب فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہے, وہ مالک ہے. ہمیں اس کی عبادت کرنا چاہیے, because he is the owner, we need to bow down to him. We don't have any other choice کہ چلو مالک ہے تو دیکھیں گے, why should I listen to him? No. وہ عبادت کرنے کا لائق صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے, اور ہم ساری تعریف اسی کے لیے ہے. جتنی بھی تعریف کریں ہیں, کوشش کریں صرف اللہ کی کریں گے. لوگوں کی دنیا کا جو تعریف ہے وہ مدح کہلاتا ہے. ایون اگر آپ دیکھیں گے حمد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوز نہیں ہوتا ہے, وہاں پہ مدح ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اس کو مدح کہتے ہیں.
حمد صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے, who is a perfection میں ہے. اوکے, کیوں اللہ کی تعریف کریں ہم لوگ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہے, ہمیں زندگی دیا ہے, ہمیں رزق دیا ہے, ہمیں موت بھی دے گا, ایوری تھنگ. ہم اسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کے ہی در پہ جاتے ہیں. وی گو ڈاؤن ٹو ہم, وی بو ڈاؤن اونلی ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کسی اور کے پاس ہم لوگ بو ڈاؤن نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو اللہ کی تعریف پسند ہے. اللہ کو ہے نا خود کی تعریف بہت پسند ہے, خاص کر جب بندہ اس کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. ہی فیلز ویری ہیپی کہ بندہ میری تعریف کرتا ہے, بندہ میرا شکر گزار ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ انسان شکر گزار بندہ بنے, نہ کہ نا شکری کرے جو شیطان نے کیا ہے. نا شکری کیا تھا, وہ انکار کیا تھا, بات نہیں مانی, حکم کو ٹال دیا تھا. So these are the qualities of شیطان. تکبر کیا تھا. تو یہ کوالٹیز ہم میں نہیں آنا چاہیے. سورہ المومن آیت نمبر 16 اور 17 میں آتا ہے کہ حشر کے دن, وہ دن مطلب کون سا؟ حشر کے دن, جب سب لوگ بے پردہ ہو جائیں گے. سب لوگ, قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حشر کے دن سب لوگ بے پردہ ہو جائیں گے. اللہ سے کوئی بات چھپی نہیں ہوگی. ایوری تھنگ اللہ ول بی نوئنگ. ان سے پوچھا جائے گا آج, اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آج بادشاہیت کس کی ہے؟ Whose kingdom is today? آج مالک کون ہے؟ کوئی بھی ہمت نہیں کرے گا جواب دینے کا, ڈر اور خوف سے. ڈر اور خوف سے کوئی بھی جواب نہیں دے گا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج مالک کون ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, کیونکہ سب لوگ چپ رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ للہ وللقہار, صرف ایک ہی اللہ ہے جو بہت زبردست ہے. آج ہر شخص کو اس کا عمل کا بدلہ دیا جائے گا. غور کرے, آج ہر شخص کا اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے, تیز حساب لینے والا ہے. ٹھیک ہے, سو دیٹ از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ کہ بدلے کا دن, مطلب بدلے کا دن کا جو آپ کو ہے نا ایک قرآن شریف سے آپ کو ہے نا آیت آئی ہے, آیت نمبر 16 and 17 سورۃ المومن, جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون ہے آج بادشاہیت کس کی ہے, اور آج کون, لیکن جب اس کا جواب کوئی بھی نہیں دیتے ہیں, دین ہی سیز آج کے دن بادشاہیت صرف میری ہی رہے گی, اور آج بدلے کا دن ہے تو سب لوگ کا حساب کتاب ہوگا اور جلد ہی کروں گے میں. اور یہاں پہ کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. ورڈ از بین یوزڈ. ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی کے حق میں کمی کرنا. ایک سمپل ورڈ یاد رکھ لیں, فیوچر میں بھی آپ کو دا ورڈ ظلم یوز ہوگا. ظلم کا میننگ کیا ہے؟ کسی کے کام میں, کسی بھی کام میں کمی کرنا, یا کسی کے حق میں کمی کرنے کو ظلم کہتے ہیں. قیامت کے دن جس نے جو محنت دنیا میں کی ہے اس کے سامنے آ جائے گا. دنیا میں خوب جو انسان کس لیے محنت کرتا ہے وہ چیزیں اس کے سامنے آ جائے گا. اگر وہ انسان دنیا میں صرف عبادت کے لیے محنت کرتا ہے وہ بھی آئے گا. صرف دنیا کے لیے ہی, مطلب آرام شوق, آرام خواہشات نفس, اس کے لیے محنت کرتا ہے, ایون وہ چیز بھی آتا ہے. تو یہ چیز کا خیال رکھنا ہے ہمیں. اینڈ ون مور امپورٹنٹ تھنگ, اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اعتدال پسند کرتا ہے. اعتدال کسے کہتے ہیں؟ بیلنسڈ لائف. بیلنسڈ لائف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is an example for us to lead a balanced life. رسول, دیکھو ایک حدیث مفہوم میں آتا ہے جہاں پہ ایک انسان کہتا ہے کہ ہم لوگ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا, لیک ہم لوگ ان کے جیسا تو ہم لوگ نہیں کر سکتے, اور اتنا لیول میں آف نو وی کی ناٹ ڈو اٹ. بٹ میں, ایک آدمی کہتا ہے کہ میں روزے رہوں گا, کنٹینیوس میں روزے رہوں گا, خوب روزے رہوں گا میں آن ڈیلی بیسس. اینڈ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ڈسکشن ہوتا ہے. دین ایک انسان, ایک صحابہ کہتے ہیں کہ میں نا مطلب میں شادی ہی نہیں کروں گا, صرف عبادت کروں گا, صرف شادی ہی نہیں کروں گا. تیسرا انسان صحابہ کہتے ہیں کہ میں نا کنٹینیوس رات بھر عبادت کروں گا, رات بھر نمازیں پڑھتے رہوں گا. سو اس بارے میں بات چیت ہوتی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں when these people were talking in this way, تو آپ جواب دیتے ہیں انہیں کہ حدیث مفہوم ہے, آپ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں میں میرے جیسا کرے, میں کھاتا بھی ہوں, پیتا ہوں, عبادت بھی کرتا ہوں, سوتا بھی ہوں میں.
ایسا نہیں کہ میں وداؤٹ سلیپ میں کروں گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں شادی بھی کیا ہوں, تو شادی کرنا بھی سنت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیے ہیں, تو شادی بھی کرتا ہوں, کھاتا ہوں, پیتا ہوں, جب روزے رہنا ہے روزے بھی رہتا ہوں, وداؤٹ روزے بھی میں رہتا ہوں. سو میری پیروی کریں, جو انسان اللہ اور اس رسول کی پیروی کرے گا وہ انسان جنت جائے گا. تو جو انسان نہیں کرے گا اس پہ like that person will go to Jahannam. So for that reason he said like don't ever cross anything. Whatever اعمال میں جیسا کرتا ہوں, جو چیز میں سکھاتا ہوں, سمجھاتا ہوں, move on in that same way. So don't do anything extra. صرف دیکھیں ایک چیز اگر آپ غور کریں گے کہ مجھے صرف عبادت کے لیے میں شادی نہیں کروں گا, صرف عبادت کے لیے میں شادی نہیں کروں گا. He didn't agree. آپ عبادت بھی کریں گے اور ایک انسان کے بولے میں پوری رات میں نا عبادت کروں گا. آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا آپ کا حق ہے, بیوی کا حق ہے, وہ جو رات کا ٹائم ہے اٹ از ہر حق. تو آپ حق ادا کرنا ہے, چاہے بیوی کا حق ادا کرنا ہو, بچوں کا کرنا ہو, یا ماں باپ کرنا ہو, رشتے دار کا کرنا ہو, پڑوسی کا کرنا ہو, ہر ایک انسان کا حق آپ کو ادا کرنا ضروری ہے. کیونکہ we are دین never tell us کہ مجھے دین سیکھنا ہے, مجھے دین سیکھنا ہو یا مجھے عمل کرنا ہے تو میں جا کر میں جیسا دوسرے اس میں رہتا نا, کہیں میں چلے جاؤں گا, میں وہاں بیٹھ جاؤں گا, تو میں جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤں گا اور خوب عبادت کروں گا, نہ بچے رہے گا, نہ بیوی رہے گی, نہ کوئی نہیں رہے گا مجھے ڈسٹرب کرنے, نہ شوہر رہے گا, مجھے شادی بھی نہیں کرنا ہے, مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے, میں بس جا کے جنگل میں بیٹھ کے عبادت کروں گا. اٹ از ناٹ الاؤڈ. اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بولے کہ یو ہیو ٹو دنیا سے رشتے داروں سے کٹ کے آپ جا کہیں اور جنگل میں چلے جائے, اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے اور وہاں پہ جا کے صرف عبادت کرے, صرف اللہ کو یاد کرتے بیٹھے. دیٹ از ناٹ. اعتدال, ہر چیز میں بیلنس. آپ سب کو انفیکٹ ہم سب کو دنیا میں رہ کر, اس دنیا میں جہاں پہ برائی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے, اسی دنیا میں رہ کر جہاں پہ لوگ برے باتیں بھی کہتے ہیں, ہمیں ستاتے ہیں, all those things, ان سب کے ساتھ رہ کے ان سب کو برداشت کرتے ہوئے, صبر کرتے ہوئے, سکھاتے ہوئے, you have to move on. We have to move on. That is what the life talks about. That is what life talks about. محنت ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, ہر چیز کے لیے ایک چیز یہ رکھیں کہ یا رب I will get the best اجر. دنیا مشکلات کے لیے ہے, مشکلات سے گھیرا ہوا ہے دنیا, تو رہے گا. اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وے میں آزمائے گا, لیکن ہم لوگ یہ نہیں بول سکتے اللہ تو میری ہماری دعا قبول نہیں. دعائیں جب ہم لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور اسٹرانگ بناتا ہے. He'll give us possible ways and ہمیں دین میں اور پختہ بناتا ہے. آزمائش میں کتنا ہم لوگ اسٹرانگ کھڑتے ہیں, that is very very important. ٹھیک ہے, مالک یوم الدین. نیکسٹ دیکھیں آپ, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ جب اگر آپ دیکھیں گے, ایاک کا مطلب سامنے والے کو خطاب کرے, کا مطلب تم, صرف تیری ہی, نعبد اگر گرامیٹیکل وے میں دیکھیں گے, نون جب آئے گا سٹارٹنگ میں کے لیے آتا, ہم, اوکے, ہم کے لیے آ گیا, نعبد, عین با دال ہے اس کا روٹ ورڈ, عبد. عبد کسے کہتے ہیں, بندے کو عبد کہتے ہیں. عبداللہ, بندہ آف اللہ, سلیو آف اللہ. نعبد, ہم عبادت کے لیے بھی عبد یوز ہوتا ہے. نعبد, ہم عبادت کرتے ہیں. و مطلب اور, جس طرح ہم لوگ انگلش میں اینڈ کرتے ہیں نا, اسی طرح واو کے لیے و مطلب اور. ایاکا, اور جب ہم لوگ پڑھتے ہیں نا ایاکا مت پڑھے نماز پہ, ایاکا, یا پہ شد آ رہا ہے, آواز کو ریز کریں گے, و ایاکا, اور صرف تیری ہی, نستعین, ہم مدد مانگیں گے. یہ جو جملہ ہے, یہ جو جملہ ہے is the so important thing. اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ دو چیز ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات کر رہے, صرف اللہ. میں یہاں سے بندے کا آتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, پہلے 3 آیتیں کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ کے ہیں, اللہ کی تعریف. باقی کے 3 آیت کمپلیٹلی, اور دوسرا 4th آیت ہے, 4th آدھا اللہ کا ہے, آدھا بندے کا ہے. 5th 6th 7th آیت is completely of بندہ. ابھی یہاں پہ دیکھیں بندے کا, ایاک نعبد, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بندہ کہتا ہے صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. کیوں یہاں پہ صرف تیری ہی آیا ہے؟ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگرچہ
इय्याका सिर्फ तेरी, instead of that one, नाअबुदु मतलब सिर्फ नहीं, मैं तेरी इबादत करता हूँ, हम यूज कर सकते हैं ना, तेरी इबादत करता हूँ और तुझसे मदद मांगता हूँ, बस खत्म। क्यों द वर्ड सिर्फ आया है? द वर्ड सिर्फ itself says that अल्लाह शिर्क से पाक है, मैं शिर्क नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तेरी ही करूंगा, मतलब आई जस्ट डिपेंड ओनली ऑन यू या रब, इबादत सिर्फ तेरी ही करूंगा मैं। दैट मीन्स ना मैं लोगों का किसी और की इबादत करूंगा, तो बोलते हैं ना ला इलाहा, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। उसी तरह या का सिर्फ तेरी ही, द वर्ड सिर्फ मीन्स नो वन एल्स। द वर्ड सिर्फ मतलब क्या है? कोई और है ही नहीं। अगर मैं बोलूंगी तेरी इबादत करूंगी, तो तेरी इबादत करूंगी कोई और को भी शामिल कर लेगा इंसान, किसी को भी शामिल कर लेगा इंसान। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग कहते हैं इया का सिर्फ तेरी ही इबादत, द वर्ड सिर्फ मीन्स कोई और नहीं है, ओनली यू। अगर इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे ओनली यू, ओनली यू, ओनली इज ओनली वन, सिर्फ तू और कोई नहीं। तो ये जुमला जब हम लोग हर नमाज पे पढ़ते हैं, तो दैट मीन्स मैं शिर्क नहीं करूंगी, मैं बिदअत नहीं करूंगी, मैं इनोवेशन नहीं करूंगी, मैं ना तागे के ऊपर भरोसा नहीं करूंगी। लोग क्या करते हैं? धागा बांध देते हैं बच्चों के पास। यस, हमारे पुरखों करते थे, यस मैं भी करी थी। जब मैं बोलती ना, जब इंसान गाफिल रहता है तो इंसान करता है। जब हम लोग देखते हैं अपने पेरेंट्स हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो, इन लॉ से हम लोग देखते हैं कि ना धागा बांधते हैं, बोलते हैं बड़े लोग अरे धागा बांधो, नजर नहीं रखता, बांध देते हैं हम लोग। गले पे भी एक तावीज बांध दो, बांध देते हैं। दैट मीन्स अल्लाह पे यकीन नहीं है, तावीज पे है, अल्लाह पे भरोसा नहीं है, धागे पे है। धागा बांधेंगे तो नजर नहीं लगेगी, दिस इज रॉन्ग। तो दैट मीन्स धागे पे भरोसा है मुझे, अल्लाह पे नहीं। अगर जब इससे पहले ये नहीं था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद क्या हुआ था? दुआएं, हिफाजत की दुआएं आ गए हैं, सुभान अल्लाह। कुल पर सूरह फातिहा पढ़े, बिकॉज सूरह फातिहा शिफा है। सूरह फातिहा पढ़े, बच्चे को ब्लो करे, आयतुल कुर्सी पढ़े, फूके, कुल हुवल्लाहु पढ़े, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़े, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़े। ये पूरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही तो कहे, बोल रहे थे कि प्रोटेक्शन, हिफाजत की दुआएं, बच्चों को हिफाजत की दुआएं पढ़े, अपने आप को प्रोटेक्ट करे, प्रोटेक्शन की दुआएं पढ़े, ना कि तावीज बांधे, ना कि हम लोग किसी के पास जाके दम कराएं, ना दम का भी दुआएं हैं, जो हिफाजत की दुआएं हैं उसमें दम के भी दुआएं हैं, जो इट इज वैलिड, ऑथेंटिक चीजें करना है हमें, ना कि और है ना सर पे काला टीका लगा देते हैं, काला टीका लगाते हैं, दैट मीन्स नजर नहीं लगेगी। एक चीज मैं बोलूंगी, यकीन रखे, यकीन रख के आप करें, वाइट विल नॉट हैपन। जिद करें अपने आप से, या अल्लाह मैं तेरे पर यकीन रखती हूँ, मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट करने वाला तू है, और मैं जरूर मैं ये सब दुआएं जो भी हिफाजत की दुआएं हैं, मैं जरूर पढ़ूंगी, मेरे बच्चे पे फूकूंगी, मैं दम करूंगी, मैं फूकूंगी। लेकिन ना मैं एक काला धागा बांधूंगी जो दुनिया लोग कहते हैं, नहीं बांधूंगी। ना मैं काला टीका लगाऊंगी, बच्चे को नहीं लगाऊंगी, पैर को टीका नहीं लगाऊंगी, बच्चे को लेके जाके किसी के पास माथे पे कराना नहीं करूंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। दिस इज वन टाइप ऑफ शिर्क। द अदर टाइप ऑफ शिर्क इज व्हाट, लाइक दरगाह जाना है, वहां पे जाके मन्नत करना है। अभी एक एग्जांपल बोलूंगी। हाँ मैम, ये तो होता है, लेकिन जिसको औलाद नहीं है, रोटी, आई थिंक देयर इज सम प्लेस जहाँ पे रोटी दिया जाता है। एवरीवन हैज अ डिफरेंट वेज, अल्लाह विल, लेकिन हो जाता है मैम, जब इस तरह करते हैं ना, तो जिसको औलाद नहीं है, औलाद हो जाता है। जिसको इस तरह हम लोग करते हैं, जिसकी शादी नहीं होती है, यहाँ धागे बांधना रहता है, यहाँ जाना पड़ेगा, तो करेंगे तो हो जा रही है मैम। तो एक इंसान का हो रहा है तो वो इमीडिएटली ही टेल द अदर पर्सन, ये नुस्खा अपनाओ, ये हो रहा है। क्यों? व्हाट इज द फ्रेज विच आई टोल्ड यू लास्ट क्लास? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक हूं, तुम अच्छा गुमान करो, मैं अच्छा रहूंगा। अगर तुम बुरा गुमान करोगे, तुम ही नुकसान में आओगे। तुम्हारे गुमान के मुताबिक हो, तुम गुमान करते हो कि अगर एक पहाड़ को पूजा करूंगा, मुझे पैसा, हर चीज वहां से मिलेगा, तुम्हारा गुमान है वो भगवान है तो मैं दूंगा। अगर तुम्हारा गुमान है कि रोटी से है या यहाँ पे जाने से, दरगाह से जाने से मेरा जो भी काम है पूरा होगा, तो हर टाइम मैं दरगाह जाऊंगा, ना कि इबादत, अल्लाह की इबादत अल्लाह की दरगाह नहीं जाकर, इन सब जो लोग गुजर गए हैं उनके पास जाके मैं मांगूंगा, तो वो भी होगा।
ہوگا کیوں ہوگا؟ the thing is what شرک میں مبتلا ہو گیا ہے انسان. the moment وہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے, اللہ کے ساتھ شریک کرنا is nothing but مانگنا, nothing but مانگنا. ایک سمپل ایگزامپل میں بولوں گی, ایز اے ہیومن ہمارے اپنے شوہر رہتے ہیں, ہمارے شوہر از اے پرووائڈر آف دا ہاؤس, ٹھیک, ہسبینڈ از دا پرووائڈر آف دا ہاؤس, ہر چیز دیتا ہے شوہر. ابھی دنیا کا دستور ہے, میں بول رہی ہوں یہ میں بھی کماتی ہوں, لیڈیز بھی کماتے ہیں, شی از ناٹ ڈیپینڈنٹ, شی از انڈیپینڈنٹ. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ اسٹوری ایز دا وے اللہ تعالیٰ بنایا ہے. لیکن وومن از دا کوئین آف دا ہاؤس. بیوی کی ذمہ داری کیا کیا ہے دیا گیا ہے, شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کو ہیلپ کریں گے, گھر کا کام بھی بانٹیں گے, ہر چیز میں ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم شوہر از دا ہیڈ آف دا فیملی. He is the principal. He is the head of the family. He is the provider with the izn of Allah. ہر چیز کو یاد رکھے with the izn of Allah. اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں دیتا ہے, کہیں نہ کہیں ریزنز بنا دیتا ہے اسباب. تو شوہر کھانا دیتا ہے ہمیں, شوہر کماتے ہیں, کھانا لاتے ہیں, ہمیں جو بھی چاہیے یہ ہر چیز کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں, لیکن ذریعہ بنا دیتا ہے شوہر کو اللہ تعالیٰ, ذریعہ بنا دیتا ہے. ہمیں یہ چاہیے, ویل گو آؤٹ, مجھے یہ چپل چاہیے, مجھے کپڑے چاہیے, مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے, ہر چیز ہم لوگ شوہر سے مانگتے ہیں, رائٹ, because he is the head of the family and we ask him. because یہاں پہ یہ مت سوچے کہ اللہ کے لیول میں بات نہیں کر رہی ہوں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ایک عورت اپنی بیوی شوہر کا اطاعت کرتی ہے, شوہر کا اطاعت کرنا بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے, شوہر کا اطاعت کرتی ہے. if ایک شوہر کا آپ کو پتا ہے کہ what are the things that we as a woman we give, as a comforter we comfort our husband, we give food to our husband, کھلاتے ہیں, کھلاتے ہیں, اور ان کو خوش کرتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں, ان سے شیئر کرتے ہیں, ہر چیز ہم لوگ شیئر کرتے ہیں, رائٹ. he is our soul mate. ویسا ہو جاتے ہیں شوہر. can I give that درجہ to any other man? اگر میں وہی درجہ کسی اور آدمی کو, ایک نیبر کو دے رہی ہوں میں, یا کسی اور آدمی کو وہی درجہ دے رہی ہوں میں کہ وہی جس طرح میں شوہر کے ساتھ رہتی ہوں, میں مانگتی ہوں یا پوچھتی ہوں, I share everything with him, the same thing خدا نہ خواستہ if at all a woman does with any other man, will your husband or my husband be quiet? برداشت نہیں کرے گا وہ. ایک انسان اس کا درجہ کسی اور کو دے رہے تو انسان برداشت نہیں کر رہا ہے, تو ہمارا مالک کیسا کر سکتا ہے؟ How can a creator can ever accept کہ نہ کسی اور کا, اللہ کا درجہ کسی اور کو دے رہے؟ ایک ہی ہے اللہ, ہم لوگ درجہ کسی کو نہیں, سب کا جو درجہ دیا ہے اللہ تعالیٰ, وہ درجے کو وہ وی نیڈ ٹو ریسپیکٹ دیٹ درجہ. ایک ماں کا جو رول ہے, ماں کا جو درجہ ہے کسی اور کو نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ. ایک بیوی کا درجہ ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ. تو ہر چیز کے درجے ہیں, اور وی نیڈ ٹو ریسپیکٹ دیٹ ون, یو نو, دیٹ از ویری ویری امپورٹینٹ. ایک انسان اگرچہ اس کو ہے نا نہیں دے رہے ہم لوگ, ہی گیٹ اینگری, ہی گیٹ ایروگینٹ, ہی گیٹس اینگری, پنش کرتا ہے بیوی کو, بیوی کو چھوڑ دیتا ہے, بیوی کو پسند نہیں کرتا ہے, ہر چیز he reacts to the core. بٹ ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ is not like that. وہ معاف کرتے جا رہا ہے ہمیں انبیاء اور رسول کو بھیجے ہیں جہاں پہ ایک دین سکھائے, اور ہمیں معاف کرتا ہے, ہمیں ہدایت دیتا ہے, ہمیں ہر چیز دیتا ہے, پھر بھی کیا چیز ہم لوگ واپس کریں اللہ تعالیٰ کو؟ ہمارا کام ہے ہم صرف عبادت کریں, کیوں شامل کریں کسی اور کو, کیوں شامل کریں کسی اور کے پاس, کیوں جائیں, کسی کے پاس مت جائیں. بیکاز میں روز ہر نماز میں بولتی ہوں, یا اللہ میں صرف تیری عبادت کرتی ہوں, تو میں کبھی کسی کے پاس نہیں جاؤں گی. اپنے آپ سے پرومس کرے, آج اپنے آپ سے پرومس کرے, یا رب جس طرح ایاک نعبد میں ہر نماز میں پڑھتی ہوں, صرف تیری ہی عبادت کروں گی, کسی اور کی نہیں, کسی اور کو میں تیری عبادت میں شامل نہیں کروں گی. نیکسٹ چیز, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگوں گی, عبادت بھی تجھ سے ہی کروں گی اور مدد بھی تجھ سے ہی مانگوں گی, کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گی, کسی اولیاء کے پاس نہیں جاؤں گی, کسی کے پاس نہیں جاؤں گی, کسی کے پاس نہیں, یا رب صرف تیرے پاس آؤں گی. اور کیا, یقین is the most important thing. یقین رکھیں اللہ کے پاس دیر ہے, اندھیر نہیں. ڈیلے کرے گا اللہ, ڈیلے کر کے آزمائے گا, دیکھیں گے یہ آ رہی ہے میرے پاس یا نہیں, یہ شدت سے میرے پاس دین میں اسٹرانگ ہے یا نہیں. وہاں پہ آتا ہے کہ یہاں پہ دیکھو, تم یہاں پہ آ جاؤ, بچہ ہو جائے گا, اولاد دے دے گا اللہ تعالیٰ, شادی کر دے گا, تم چلو, لوگ بھٹکائیں گے.
مجھے جانا نہیں ہے, دیکھیں گے صرف میرا رب مجھے دے گا. لیٹ می آسک دیٹ ایاک نعبد, میں صرف اس کی عبادت کروں گی اور مدد صرف اس سے ہی مانگوں گی, کسی اور سے نہیں. مانگ کر دیکھیں, انتظار کرے, مانگ کر دیکھیں, گڑ گڑار کر مانگ کر دیکھ, کیوں نہیں دے گا. اور لاسٹ ٹائم آپ کو بولی ہوں میں, دعائیں 3 فارمز میں ہوتے ہیں. ایک تو امیڈیٹلی ایکسپٹ ہوتا ہے, ایک کیا ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی ذخیرہ بن جاتا ہے آخرت کے لیے, تیسری چیز ہمارے بنائے ٹل جاتے ہیں. تو ہر دعا کا کچھ نہ کچھ ہمیں واپس ملے گا, ہر دعا خالی نہیں جائے گا. اٹ وڈ بی stored in any aspects. سو اس یقین سے کریں گے آپ, ایاک نعبد, ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے. عبادت کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانا. آجزی مطلب کیا ہے؟ آجزی مطلب آجزی نہیں ہے, سوری, مطلب ہمبلنس سے جب ہم لوگ جھک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس, دیٹ مین صرف میرا جسم نہیں, میرا جسم, میرا دماغ, اوکے, میرا دل, میرا جسم, میرا دماغ, ہر چیز اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے اس طرح عبادت کریں. جب بھی ہم لوگ عبادت کرتے ہیں, عبادت مطلب کیا ہے؟ عبادت مطلب ہر ایکشن دیٹ یو ڈو از عبادت. ہر جو بھی چیز جہاں پہ اللہ سے آپ جوڑتے ہیں اس کالڈ ایز عبادت. تو جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں, جو بھی آپ عمل کرتے ہیں, نیک عمل کیسا کریں گے؟ دل سے کریں گے, عاجزی سے کریں گے, محبت سے کریں گے, اپنے جسم سے کریں گے, اور پورا ہوش حواس سے کریں گے. اٹ شوڈ بی, چاہے وہ دعا مانگ رہے ہم لوگ, کوئی کچھ بھی کر رہے ہم لوگ, وی ہیو ٹو ڈو اٹ ان دیٹ وے. اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کمزور سمجھے. جب آپ لوگ پڑھتے ہیں نا نماز, جب ہم لوگ پڑھتے ہیں, جب نماز کے سامنے ٹھہرتے ہیں, تو ہم لوگ اپنے آپ کو کیسا سمجھیں گے؟ ایک دم کمزور انسان, اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے with great happiness, مطلب ایک امید نہیں, ایک یقین سے مانگ رہا ہے. اللہ, نماز صرف تیرے لیے میں پڑھتا ہوں, پوری ساری زندگی میری تیری عبادت کروں گا, جسٹ فار یو اللہ, کسی اور کے لیے نہیں. مانگ کے دیکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت کر کے دیکھیں, انشاءاللہ جس طرح سکون, خوشی اور محبت آپ کے دل میں آئے گا, وہ نور آپ کو کہیں اور نہیں آئے گا, کہیں اور وے میں آپ کو نہیں آئے گا. عبادت کا اعلیٰ ترین شکل سجدہ ہے. عبادت کا اعلیٰ ترین شکل سجدہ ہے. عبادت کی روح عاجزی میں ہے. عاجز ہونا بہت ضروری ہے. عاجز مطلب ہمبل ہونا بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو کمزور سمجھنا, اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا از ویری ویری امپورٹینٹ. اگر اللہ چاہا تو ہماری زبان بند کر دے سکتا ہے, یا ہمیں ایک انسان کو جس طرح اللہ تعالیٰ has blessed us with eyes, ویژن دیا ہے, آنکھیں دیا ہے, دیکھنے کا ہمیں دیا ہے, بات کرتے ہیں ہم لوگ, باتیں کر سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, چلنا پھرنا, ہر چیز کامل وے میں بنایا ہے ہمیں. کیا ہم لوگ شکر گزار نہ بنے اس کے؟ تو یہ چیز ہمیشہ, ہر جو فضل اللہ تعالیٰ دیا ہے اس کے لیے وہی فضل, وہ چیز. I'll tell you one thing, how do you say as شکر؟ ہم لوگ کہتے ہیں نعمت کا شکر کریں. ابھی جو ہم لوگ آنکھیں ملا ہے وہ نعمت ہے, ہاتھیں ملا ہے نعمت ہے, دل ہے وہ نعمت ہے, کھانا پینا نعمت, ہر چیز نعمت ہے. تو نعمت کا شکر ادا کریں. مطلب نعمت کا شکر ادا مطلب کیسا کریں؟ الحمدللہ, that is not the only answer. الحمدللہ کہنے سے ختم نہیں ہوگا. نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے پہلی چیز کیا کریں گے؟ نعمت کو ایکسپٹ کریں گے, اس کو جانیں گے یہ نعمت ہے. ابھی جتنی بھی چیزیں ہمارے گھر کے, اگر آپ بیٹھیں گے, آس پاس دیکھیں گے, اپنے ہاتھ کو دیکھیں گے, اپنا جسم دیکھیں گے, اپنا ہر چیز آپ آگے پیچھے دیکھیں گے, یا اللہ تو اتنے سارے چیزیں دیا ہے. نعمت کو پہچانے, اس کو پہچانے کی وہ نعمت ہے. پہلی چیز نعمت کو پہچانے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز, نعمت کو پہچاننے کے بعد اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ وہ نعمت کو استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, نعمت کو کیا کریں گے؟ استعمال کریں گے. کس کی راہ کے لیے؟ بھلے کی راہ میں. نعمت کو بھلے کی راہ میں استعمال کریں گے. اور تھرڈ اسٹیپ از واٹ؟ شکر ادا کریں گے. یو ول بی تھینکفل فار دیٹ نعمت. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آنکھیں دیا ہے, وہ نعمت ہے. تو ہم لوگ پورا بچپن سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, وی نیور ریئلائز وہ ایک بڑی نعمت ہے.
اگر ہمارے آنکھیں بند کر دیے ہیں, ہم لوگ لائٹس پورا آف ہو گیا اندھیرے میں, we cannot what, ایک اسٹیپ ہم لوگ قدم نہیں ڈال سکتے, ایک اسٹیپ قدم نہیں ڈال سکتے. تو اندھیرے میں کس طرح ہم لوگ جائیں گے؟ اگر آپ دیکھیں گے جب ہم لوگ قیامت کے دن پورا ہر چیز اندھیرا رہے گا, ہمارے نیکیاں ہی ہمارے مشال رہیں گے, ہمارے نیکیاں ہی ہمارے مشال رہیں گے جہاں پہ راستے پہ ہم لوگ جا سکتے. جب پل صراط راستہ جب ہم لوگ کراس کرتے ہیں, جو انسان بہت نیک کام کرتا ہے, بہت نیک کام کرتا ہے, پورا اندھیرا رہتا ہے, تو وہ انسان کا جو نیکیوں کا جو ہے نور جو ہے, وہ نور اتنا زیادہ رہے گا تو اس کو پورا راستہ دکھائی دے گا, وہ آرام سے چلے گا. اور جو انسان کا کم رہے گا, مطلب کم نیکیاں, کم سے کم ہوتے جو انسان کم ترین نیکیاں لے کے جا رہا ہے, اس کا جو انگوٹا ہے نا, انگوٹے کا جو ناخن ہے, پیر کے انگوٹے کا ناخن ہے, اتنا برابر اس کا روشنی رہے گا. وہ تھوڑی دیر سلگتی ہے پھر بجھ جاتی ہے, جب تک سلگتی ہے وہ رینگتے ہوئے مشکل سے جاتا ہے, پھر اس کے بعد بجھ جاتی ہے تو رک جاتا ہے, بیکاز اندھیرا ہے, he is scared, میں کہاں گر جاؤں گا, he is scared of that one. پھر اندھیرا ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد تھوڑا اجالا آتا ہے, پھر اس کے بعد تھوڑا جاتا ہے, پھر بند ہو جاتا ہے, پھر ہی کلوزز. تھوڑا ان کے اتنے زیادہ درخت پیڑ کے جیسا رہتا ہے جہاں پہ نور ہی نور رہتا ہے, he just go like anything. تو ہمارا نور جو آخرت میں ہے, based on the اعمال in the دنیا, نیک اعمال کریں گے ہمارا نور وہاں پہ ریفلیکٹ ہوگا. اگر ہمارے آنکھیں اللہ تعالیٰ لے لیا ہے تو خدا نہ خاصہ دنیا میں ہم لوگ کچھ نہیں دیکھ سکتے. تو وہ ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیا ہے. پہلی چیز نعمت کو ریئلائز کرنا ہے, شکر ادا کرنا مطلب نعمت کو ریئلائز کرنا ہے. دوسری چیز نعمت کا اچھا استعمال کرنا ہے. جو نعمت دیا ہے, چاہے وہ اولاد بھی ہو سکتا ہے, آنکھیں ہو سکتے ہیں, ہاتھ ہو سکتا ہے, کوئی فروٹ ہو سکتا ہے, کھانا پینا, ہر چیز اچھے طریقے میں استعمال کریں. مطلب اٹ شوڈ بینیفٹ یو, اٹ شوڈ بینیفٹ ادرس. دوسروں کو بینیفٹ بھی ہونا چاہیے, خود کو بھی بینیفٹ ہونا چاہیے. استعمال کریں, نعمت کے استعمال کریں, and then اس کے بعد نعمت کا شکر ادا کریں. So that's the way we have to say that شکر گزار بنے. نعمت کا مطلب نعمت کو ریئلائز کریں گے, اس کو استعمال کریں گے, اس کے بعد دوسروں کے لیے استعمال بھی کریں گے, خود کے لیے, and then شکر ادا کریں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, مدد صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانیں گے, کسی اور سے نہیں. یہ this is actually a dua. This is actually a dua. یہ جو دعا ہے, یہ دعا کا پورا, یہ جو دعا جو مانگ رہے ہیں نا, یہ دعا کا پورا آنسر اس قرآن شریف. سبحان اللہ. اہدینا مطلب ہا دا یا ہے, اس کا روٹ ورڈ اگر آپ دیکھیں گے ہا دا یا ہے. اہدینا, نا مطلب ہمیں, اینڈنگ میں جب نا آتا ہے اٹ مینس ہمیں, گرامیٹیکل وے میں ہمیں, نا مطلب ہمیں. اوکے, اہدینا, ہدیہ مطلب ہدایت دے, نون آ رہا ہے, نون زبر نہ آ رہا ہے, ہمیں ہدایت دے. ہمیں کس چیز کی ہدایت, کس چیز کی ہدایت چاہیے ہمیں؟ صراط المستقیم, صراط المستقیم. ہم لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پہلے کیا مانگ رہے تھے؟ عبادت. تیری عبادت کے لیے ہمیں تیری ہی مدد چاہیے. تو مدد بھی چاہیے, اور کیا بتانا چاہیے, کیا یہ پوچھ رہے ہم لوگ اللہ سے کہ راستہ بتا جو سیدھا تیرے طرف جائے, جو تیری جنت کی طرف جائے, تیرا تقوی اختیار کرے. تو تقوی, ہدایت, ہم لوگ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے. دیکھیں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں, دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر چیز ہر ایک انسان کو دیتا ہے, ہدایت مانگنے سے ملتی ہے. جب آپ قرآن نماز پڑھتے ہیں, ہر جملے کو محسوس کریں, ہر جملے کو محسوس کریں, ہر آیت کو محسوس کرتے, وہ دل سے مانگے, وہ دل سے آپ مانگے, تو آپ کا یہ دعا جو ہے سورہ فاتحہ is nothing but a دعا, وہ دعا میں اثر ہوگا. تو الحمدللہ جب کہتے ہیں پورا کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں, امیجن ایوری کائنات کے بیوٹیفل تھنگس, ہر چیز یا رب تو بنائے. الحمدللہ, صرف اللہ, سب تعریف تیرے لیے. فار دا انٹائر یونیورس یو میڈ, للہ رب العالمین, جو میرا رب ہے, پورے کائنات کا رب ہے, جو خالق مالک اور مدبر ہے. ایک بار آپ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے محسوس کرے. پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. رحمان مطلب امیجن کرے اتنا زیادہ رحم کرتا ہے ہمارے اوپر, اتنا زیادہ رحم کرتا ہے, اس کے رحمت کی چیزوں کو آپ محسوس کرے, تصور کرے. رحمان الرحیم, بار بار معاف کرنے والا, بار بار دینے والا, بار بار ہمارے غلطیاں کوتاہیوں کو معاف کرنے والا, مسلسل دینے والا, مسلسل معاف کرنے والا, ہر وقت
تو رحیم ہے. اوکے, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, مالک ہے یوم الدین, آخرت کا دن کا وہی مالک ہے. ایاک نعبد, یہاں پہ یہ جب پڑھتے ہیں دل کو پورا اپنے آپ کو, اپنے دل کو ایک دم سکویز کرے, ایاک نعبد, صرف تیری ہی یا رب میں عبادت کرتی ہوں اور صرف تیری مدد مانگتی ہوں, تجھ سے ہی مدد مانگتی ہوں, کسی اور سے نہیں. یہ جب پڑھتے ہیں, ڈونٹ ریڈ آؤٹ ایاک نعبد و ایاک نستعین, محسوس کرے ایاک نعبد, صرف تیری, نعبد عبد, عبد مطلب عبادت کرتی ہوں, و ایاک نستعین, اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتی ہوں. تو یہ چیز کا آپ خیال رکھیں گے اور محسوس دعا, سورہ فاتحہ از نتھنگ بٹ دعا, محسوس کرتے ہوئے کریں. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اب یہاں پہ کیا مانگ رہے ہیں ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے؟ اہدنا, ہدایت دے ہمیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھتا ہے لیکن ہدایت مانگنے سے ملتا ہے, توفیق مانگنے سے ملتا ہے. جب تک ہم لوگ ہدایت نہیں مانگیں گے, اللہ will not give us. مانگے, ہدایت مانگے. یہ آیت ہدایت مانگنے کی آیت ہے. کون سی ہدایت مانگ رہے آپ غور کریں. اہدنا, ہدایت دے ہمیں, صراط المستقیم, سیدھے راستے کا, وہ راستہ جس میں ٹیڑھا پن نہیں, وہ راستہ جو گناہوں سے پاک ہے, وہ راستہ جو سیدھا ہے, وہ راستہ جو مشکل ہے سیدھا ہے اینڈ جنت کو لے کے جاتا ہے, تیرا دیدار کراتا ہے, وہ راستہ میں مانگ رہی ہوں, جنت کا راستہ مانگ رہی ہوں. اوکے, صراط المستقیم. اور یہاں پہ دیکھیں, اب یہاں پہ کن لوگوں کا راستہ, ابھی نیکسٹ سٹیپ جو ہم لوگ مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے, کن لوگوں کا راستہ مانگ رہے. ایک تو ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کا. کون سے راستے کا؟ یہاں پہ دیکھیں کن لوگوں کا راستہ, صراط الذین. صراط الذین مطلب ان لوگوں کا راستہ. صراط, صراط مطلب راستے کو کہتے ہیں, صراط ہے روٹ ورڈ, الذین وہ جو لوگ, انعمت علیہم انعام کیا تو نے, نعمت دیکھے, انعمت علیہم انعام کیا تو نے, نعمت دیا تو نے, علیہم, علی مطلب اوپر, ہم اس پر, اوکے, اس کے اوپر تو نے نعمت دیا ہے. کون ہے وہ لوگ؟ انعمت, انعام کس کو دیا ہے اللہ تعالیٰ؟ گفٹڈ پیپل کون ہے؟ انبیاء, شہداء, صالحین, صابرون, یہ سب لوگ گفٹڈ پیپل ہے. the people who worked hard, یہ لوگ ہیں جہاں پہ یہ لوگ کا راستہ جنت کا راستہ تھا. یہ لوگ کا راستہ جنت کا راستہ تھا. جب ہم لوگ مانگ رہے اللہ ہمیں ہدایت دے وہ راستے کا جو راستہ تو نے انعام دیا ہے, تو گفٹ کیا ہے ان کو. کون سا راستہ ہے وہ, کس کا راستہ ہے؟ انبیاء, شہداء اور صالحین. صالحین ہی نہیں بول سکتے, صابرون بھی بول سکتے ہیں, محسنین بول سکتے ہیں, جتنی بھی لوگ ایسے لوگ جو نیک تھے, نیک کار تھے, تو وہ لوگ کا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے, لک آؤٹ دا اسٹوریز آف انبیاء, انبیاء کے اسٹوریز آپ لوگ پڑھیں گے جہاں پہ ہر چیز, شہداء کا اگر آپ اسٹوریز پڑھیں گے, مشکلوں میں تھے لوگ, مشکل, this world was a jail for them. ہر تکلیفاں جھیلے تھے لوگ, ہر تکلیف سے جھیلتے ہوئے عبادت کیے and then they moved on. صالحین سچے تھے, ہر وقت سچائی کے ساتھ تھے لوگ, اور جتنی مشکل مشقت سے کر رہے تھے لوگ. صابرون صبر کرنے والے, محسنین احسان کے بہترین احسان کے درجے میں رہنے والے, یہ سب لوگ کا راستہ جنت کا راستہ ہے. تو ان کو جاننا ضروری ہے, انبیاء, پروفیٹس, شہداء, صالحین, صابرون. تو صحاباز کا سٹوری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحاباز, تابعین, تبع تابعین, ان کی جب سٹوریز ہم لوگ پڑھیں گے آپ کا ایمان بوسٹ ہوگا. ہر انسان کے لائف میں کتنے سارے اسٹرگلس آئے ہیں, ہاؤ ڈڈ دے مینیج, کس طرح اللہ کی مدد مانگتے تھے, کس طرح روتے تھے وہ اللہ کے پاس, کس طرح ان کا شدت آف عبادت کیسی رہتی تھی. ایک صحابہ کا ایسا ہو جاتا ہے تو جنگ میں ان کا مطلب تیر لگ جاتا ہے تو ان کا پیر کاٹنا پڑتا تھا. they didn't had any anesthesia or nothing at that time. آپ کا تو پیر کاٹنا پڑے گا, کیسا کریں. تو وہ صحابہ کیا بولے تھے, آپ پلیز رک جائیں, میرا پیر مت کاٹیں, آپ رک جائیں, میں نماز کی حالت میں رہوں گا, آپ تب پیر کاٹے, مجھے درد کا احساس نہیں ہوتا. لک ایٹ دا اول مطلب درجہ آف عبادت, عبادت کے درجے میں کون سے جگہ گئے ہیں جہاں پہ جسمانی درد محسوس نہیں ہوتا ہے وہ انسان کو.
جسمانی درد محسوس نہیں ہوتا ہے, because that is the connection that he had towards Allah subhanahu wa ta'ala. نماز میں اس طرح مشغول ہو گئے تھے, اس طرح غل ہو گئے تھے کہ کیا ہو رہا ہے ان کی جسم کو, ہی doesn't know. کیا ہمارا عبادتیں ویسے ہیں؟ کیا ہماری نماز ویسی ہے؟ ایک ایک انسان کے بارے میں جانیں. جب ہم لوگ جانیں گے ہمارا ایمان اور پختہ ہوگا. ہمارا یہ جو بولتے ہیں نا, ہمارا ٹائرڈنس ہو یا لیکن وہ غفلت ہو, ٹائرڈنس ہو, سستی ہو, مشکل, یہ تکلیف ہے, یہ کیا ہے, یہ سب کا جواب آپ کو ملے گا. آپ کو موٹیویٹ کرے گا, آپ کو ہمت دے گا. Those stories will give you more of encouragement, more of encouragement it gives you. That is what I'll advise you کہ make sure that ایک ایک story آپ لوگ پڑھتے جائیں, جہاں پہ آپ لوگ ایک ایک صحابہ کے بارے میں پڑھتے جائیں, تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک ایک کا لائف میں کیا کیا بیٹلز تھے اور کتنا زبردست درجہ اللہ تعالیٰ دیا ہے انہیں. مجھے درجہ چاہیے تو محنت کرنا پڑے گا, تکلیف سہنا پڑے گا, برداشت کرنا پڑے گا, ایٹ دا سیم ٹائم دعائیں کرتے ہوئے تکلیف آسان بھی کرے گا. وہ ایسا نہیں کہ تکلیفوں میں ڈال کے چھوڑ دے گا, آسان بھی کرے گا وہ. ہم لوگ ہدایت مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے, اہدنا, ہدایت دے ہمیں, صراط المستقیم, سیدھے راستے کا, صراط الذین, وہ راستہ, انعمت علیہم, انعام دیا, نعمت دی ہے, انعام کیا ہے, علیہم, ان پر. اوکے, اور مغضوبی ولا, دیکھیں اہدنا صراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوبی, غیری مطلب نہ, غیری مطلب کسے بولتے نہیں, مغضوبی, المغضوبی, ان کا جو غضب کیا ہے اللہ تعالیٰ, تو غضب کیا ہے, you were very angry with them, ویسے لوگوں کا راستہ مت دے, غیر المغضوبی. اوکے, ولدالین, آمین, مطلب اور ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے ہیں, جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں اور جو لوگ پہ غضب کیا ہے, یہ دونوں کا راستہ مت دے. ہم لوگ کو کس کا راستہ دے؟ انبیاء, شہداء اور صالحین کا راستہ دے, لیکن مجھے ان لوگوں کا راستہ مت دے جو کہ گمراہ ہو گئے ہیں اور غضبناک ہوا ہے. لوگ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ میں انسانوں کو 3 درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا انعمتا, وہ راستہ جن پر ہدایت دی, اللہ تعالیٰ ہدایت دیا ہے. کسی اللہ تعالیٰ ہدایت دیا ہے؟ انبیاء, شہداء, صالحین, صابرون, اور جتنے بھی لوگ ہیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اوکے, انعمتا, وہ راستہ جن پر تو نے ہدایت دیا ہے. دوسرا کیٹیگری المغضوبی, ہمیشہ یاد کرے کہ مغضوبی, یا اللہ مجھے مغضوبی پہ مت رکھ. مغضوبی کون ہے؟ ان پہ جس پہ غضب کیا گیا ہے, اللہ کا غضب, اللہ کا قہر آیا ہے. کون ہے وہ؟ یہودی اور دوسرے لوگ. یہودی کس لیے دیا گیا ہے؟ مینلی بیکاز یہود لوگ ایمان پہ تھے, ایمان پہ تھے, پھر اس کے بعد ایمان سے ہٹ گئے تھے. تو ہم لوگ یہ بول رہے کہ اللہ ہمیں ایمان پہ آنے کے بعد ہمیں ایمان سے مت ہٹا. ہم لوگ ایمان میں آ گئے ہیں, ہم لوگ مسلمان بن گئے ہیں, مسلمان ہو کر ایمان آنے کے بعد ایمان سے غفلت مت کر. یہودی لوگ کیا کیے تھے جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام جب تک تھے تو they were worshipping موسیٰ علیہ السلام, مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. دین موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور گئے تھے تورات لانے کے لیے, ایٹ دیٹ ٹائم کیا کیا تھا شیطان؟ کیا کیا تھا کہ 30 days کا تھا, 40 days ہو گئے تھے. تو وہ 30 days کے بعد دیکھے, دین اس کے بعد لوگوں کو سامری کہنے لگا کہ لوگ تو ابھی دیکھو تمہارا موسیٰ تو آنے والا نہیں ہے, تمہیں چھوڑ دیا ہے, he just left you, now do one thing. سب لوگ اپنا اپنا جیولری لے کر آئے. جو بھی جیولری وہاں سے آئے تھے نا فرعون کے پاس سے, وہاں سے نکل کر آئے تھے لوگ. نکل کے آنے کے بعد they had gold with them, تو وہ پوروں کا گولڈ لیا تھا اور اس کو پورا گولڈ کو ملا, یہ میلٹ کر کے ہی میڈ بچڑا بنا دیا تھا. چھوٹا گائے, بچڑے گائے کو کہتے ہیں, ایک چھوٹا بچڑا بنا دیا تھا. بچڑا بنا دے کے پیچھے سے آوازیں کرنے کے لیے وہ بھی شیطان اکسایا تھا, جہاں پہ وہاں سے آوازیں آ رہے تو لوگ بلیو کرنا شروع کر دیے تھے. when موسیٰ علیہ السلام کے بچڑا بن گیا تھا اینڈ لوگ اس کی عبادت کرنا شروع کر دیے ہیں. سو مطلب عبادت, مطلب دین میں رہ کے دین سے ہٹ گئے ہیں, تو اس کا غضب, اللہ بہت غصہ, he gets angry obviously. تو اتنا کچھ دینے کے باوجود, اتنے ٹائم آپ لوگوں کو وارن کرنے کے باوجود بھی آپ لوگ شرک کرنا سٹارٹ کر دیے. اس لیے ان لوگ بچڑے کا جب, اگر آپ انشاءاللہ when you go ahead word to word story جب آئے گا جہاں پہ بچڑے کا آزمائش کے لیے نا بچڑے کو ذبح کرو بول کے بولتے ہیں, مطلب ایک گائے کو ذبح کرو, تو لوگ گائے کو ذبح نہیں کرتے ہیں.
تو بہانے بناتے ہیں. تو دین میں بہانے نہیں بنایا, دین میں سوال زیادہ نہیں کرنا ہے, تو عملی پوائنٹس میں آتے ہیں وہ. تو گائے کیوں لیا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو ان لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں نا, گائے کی پوجا کرتے ہیں, تو ان کے معبود کو ٹو میک دم ریئلائز ہی از ناٹ یور گاڈ, یو آر کلنگ یور گاڈ, اف یو کل ہم آلسو نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیو, آپ کو کچھ ہوگا نہیں. معبود وہ بولتے نا خدا وہ نہیں ہے, جسٹ ٹو میک دم ریئلائز. تو خیر دیٹ کمس ان سورہ بقرہ. ابھی یہاں پہ دیکھیں انمتا, جس پر تو نے ہدایت دیا ہے, انعام دیا ہے. مغضوبی کون ہے؟ جس پر غضب کیا ہے. اللہ کا غضب کس پہ ہوا؟ یہودی اور دوسرے سیٹ آف لوگ جہاں پہ ایمان پہ رہ گئے, ایمان سے ہٹ گئے ہیں. اور تیسرے کون ہے؟ الضالین, جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں, عیسائی لوگ, مطلب ہدایت پہ آئے ہی نہیں. وہ لوگ ہدایت پہ آئے ہی نہیں. اگر آپ یہودی دیکھیں گے, یہودی لوگ ایمان پہ تھے, دین وہاں سے ہٹ گئے ہیں. عیسائی لوگ کیا تھے, ان لوگ کیسا تھا, they have not seen at all, they have not entered that, گمراہ ہو گئے تھے وہ. تو مجھے گمراہی میں مت ڈال, مجھے ہے نا مغضوبی میں مت ڈال, تیرا غضب مت دے یا اللہ, صرف تیرے انعام دے مجھے. سو دس از دا وے دیٹ وی سے. جب سورہ فاتحہ جب ہم لوگ پڑھیں گے, ہر وقت ہر لفظ کو محسوس کرے, ایاک نعبد, صرف تیری ہی عبادت کروں گا یا رب, کسی اور کی عبادت, و ایاک نستعین, صرف تجھ سے ہی میں مدد مانگوں گا. اہدنا الصراط المستقیم, اس کا جو جواب ہے کہ شہداء, انبیاء, صالحین کا راستہ مجھے بتا, وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ the answer is the entire قرآن شریف. it talks about good, it talks about bad, it talks about کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, کیا کس طرح بیہیو کریں گے. ہر چیز, ایک دنیا میں جتنے بھی مسائل مسئلے ہیں, ہر چیز کا جواب آپ کو قرآن شریف میں ملے گا. جو انسان ویسے نیک اعمال کرے گا, ویسے انسان جنت جائے گا. سو the answer for صراط المستقیم, سیدھا راستہ, is the entire قرآن شریف. اوکے, اور کون سا راستہ؟ انبیاء, شہداء, صالحین, یہ سب لوگ وہی تو راستہ کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیا تھا, کیسے انسان تھے, ان کے اخلاق کیسا تھا. حدیث مفہوم میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے ہیں کہ ان کا اخلاق چلتے پھرتے قرآن تھے. دیٹ مینس قرآن شریف میں جتنے بھی آیتیں آئے ہیں, جتنے بھی حکم دیے ہیں, جتنے بھی یہ دیے ہیں, ایوری تھنگ ہی یوزڈ ٹو ڈو, ایوری تھنگ ہی یوزڈ ٹو ڈو. So that is the quality of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. اور یہ چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. کن سے بچنا چاہیے ہمیں؟ we have to بچنا چاہیے, ہمیں گمراہ نہیں ہونا ہے, دین سے مجھے گمراہ نہیں ہونا ہے. دوسری چیز is what دین میں رہ کے, میں مسلمان رہ کے مجھے کافر نہیں بننا ہے, مجھے مسلمان رہ کے برے رانگ راستے اختیار نہیں کرنا ہے. جو دین میں نہیں ہے وہ ایجاد نہیں کروں گی, جو دین میں نہیں ہے بدعت نہیں کروں گی میں, جو دین میں نہیں ہے, حدیث سے پروف نہیں ہے, قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, وہ کام میں نہیں کروں گی. تو یہ چیز آپ سب لوگ ہر وقت, ہم سب دعا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ, لیکن کیا واٹ از اے بگ تھنگ دیٹ وی آسک سبحانہ وتعالیٰ, کیا مانگتے ہیں, کیا وعدے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ, کہ ہم صرف تجھ سے ہی عبادت کریں گے, تجھ سے ہی مدد مانگیں گے. اور ہدایت, کیا زبردست آنسر ہے یہاں پہ جو ہم لوگ مانگتے ہیں. محسوس کرے, آج سے جو آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ, ہر آیت کو, ہر لفظ آپ کے کان میں گونجنا ہے, آپ کے دل میں اثر ہونا ہے, آپ کے دماغ میں وہ ورڈنگز آنا ہے. اور زبان سے آپ اردو میں ہی نہیں پڑھ سکتے, نماز میں it has to be in Arabic. You cannot say کہ ہدایت دے اللہ مجھے یہ کر. نماز میں آپ یہ لینگویج یوز نہیں کر سکتے. نماز میں اہدنا آپ اردو میں نہیں پڑھ سکتے, آپ عربک میں ہی پڑھیں گے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ ورڈ ٹو ورڈ جب آپ پڑھنا سٹارٹ کریں گے تو آپ کو آسان ہو جائے گا سمجھنے کے لیے. ابھی دیکھیں اس میں ورڈنگز آپ کو مشکل نہیں ہے. اہدنا, نا مطلب ہمیں, اہدنا مطلب ہدایت دے ہمیں. الصراط, صراط راستے کو کہتے ہیں. المستقیم مطلب مستقیم مطلب سیدھا. صراط راستہ, الذین وہ لوگ جو, انعمت انعام کیا ہے, علیہم ان پر. یہ آپ بار بار ہر آیت کو 7 times پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا.